الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق الله العظيم. سبق چل رہا تھا سورہ زاریات اور کل ہم نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی فرمائی اور پھر فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی. خوشخبری کس کی سنائی؟ فبشروہ بغلام علیم، ایک جاننے والے بچے کی خوشخبری سنائی. اور دوسرا بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے بارے میں تھا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک کو حلیم کہا اور ایک کو علیم کہا. حلیم کہتے ہیں بردبار، برداشت کرنے والا، اور علیم کہتے ہیں جاننے والا. تو یہاں پر جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے علیم، جاننے والے بچے کی. مراد یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو بیوی جو پاس میں کچن میں بیٹھی ہوئی تھی تو آواز سن لی کہ انہوں نے آ کر کے تو بچے کی خوشخبری دے دی، تو فوراً آئی دوڑتی ہوئی اور پھر فسکت وجہا، اپنے چہرے کو نوچنے لگی. نوچنے سے مراد اس طرح نہیں کیا بلکہ اپنے ماتھے پہ کیا کیا؟ ہاتھ مارنے لگی تعجب کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تعجب کی وجہ سے. تعجب کیا انہوں نے کہ جب بچے پیدا کرنے کی عمر تھی، جس عمر میں بچے ہونے چاہیے تھے اس عمر میں بچے ہوئے نہیں. وَأَنَا عَجُوزٌ، اب میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، تو اب کیسے بچے ہوں گے؟ تعجب کیا. تو فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ، تیرے رب نے ایسا ہی کہا. قَالُوا كَذَلِكِ، انہوں نے کہا كَذَلِكِ، اسی طرح. قَالَ رَبُّكِ، تیرے رب نے کہا ہے. جب تیرے رب نے کہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. رب نے کہا ہے کہ بچہ ہونا ہے تو ہونا ہے. انہو هو الحکیم العلیم، اس لیے کہ وہی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اچھا، اب فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ اصل مقصد ان کا مجھے بچے کی خوشخبری سنانا نہیں ہے. خوشخبری تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی سنا سکتے، یہاں تو بہت سارے آئے ہیں، ان کا کچھ اور مقصد ہے، یا ہو سکتا ہے فرشتوں نے ان کو بتا بھی دیا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اور بھیجے ہو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ ما خطبكم، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ ایھا المرسلون، او بھیجے ہو لوگوں تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا انا ارسلنا، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے الى قوم مجرمین، مجرموں کی طرف، مجرم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو پیچھے میں نے آیت پڑھ کے سنا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب خوشخبری بھی آ گئی، جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے. کیوں بھیجے ہیں ہم اس مجرم قوم کی طرف؟ کون تھی وہ؟ قومی لوط تھی. تو بھیجا کیوں؟ کرنا کیا ان کو؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش. عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے ہم، تاکہ ان پر برسائیں. لنرسل، تاکہ بھیجیں ہم علیہم ان پر حجارۃ من طین، مٹی کے پتھروں کی بارش. مٹی کے پتھروں کی ان پر کیا کریں؟ بارش برسائیں. یعنی کہ بڑے بڑے پتھر برسائیں گے ان پر، نہ مٹی سے بنے ہوئے سنگ گل، مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر وہ ان پر برسائیں. اور برسیں گے کیسے؟ ان پتھروں کی حالت کیا ہے؟ مسومۃ عند ربک، مسومۃ، نشان لگائے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. نشان لگانے کا کیا مطلب؟ یعنی اس ہر پتھر پر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر فلاں آدمی کے سر پر گرے. مسومۃ عند ربک، نشان لگایا ہوا ہے تیرے رب کے پاس کہ یہ پتھر فلاں، جہاں وہ بھاگے گا پتھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے اوپر گرے گا.
فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو ایک پیچھے سورہ عنکبوت کے اندر ہے قال ان فيها لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فيها لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. تم تو ان پر عذاب لے کر کے آئے ہو، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہو، لیکن ان فيها لوطا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. تو پھر قالوا نحن اعلم بمن فيها، ہم نے کہا کہ ہم تو زیادہ جانتے ہیں اس کے اندر کون ہے. لننجینہ واہلہ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے اور ان کے اہل و عیال، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کی، ہم اس کو نجات نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی ہے. فاخرجنا من کان فیہا، تو ہم نے نکال لیا من کان فیہا، جو اس میں تھا، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ایمان والے جتنے بھی تھے اس میں، اس بستی کے اندر ہم ان سب کو نکال لیا. لیکن کیا افسوس، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہائے افسوس، فما وجدنا فیہا، تو ہم نے نہیں پایا اس بستی کے اندر غیر بیت، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، فرما برداروں میں سے. یعنی اتنی بڑی بستی تھی اور پوری بستی کے اندر صرف ایک گھر ہم نے پایا جو ایمان والا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایمان والا وہاں پہ موجود نہیں تھا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایک گھر سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بچیاں، اس کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں تھا. اور بعض نے فرمایا کہ کچھ اور بھی اکا دکا ایمان والے تھے، ان کو بھی لوط علیہ السلام کا گھرانہ شمار کر کے بیان فرما دیا. بس یہ تھے. فما وجدنا فیہا، تو ہم نے نہیں پایا اس بستی میں غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے علاوہ اور کوئی فرما بردار. اور پھر عذاب آیا، ختم ہوئے. وترکنا فیہا آیتن، اور ہم نے چھوڑ دیا اس بستی کے اندر آیتن، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. ایک سبق حاصل کرنے کی نشانی، ایک عبرت حاصل کرنے کی نشانی اس بستی کے اندر چھوڑ دی. وہ کیا؟ اللہ کا عذاب آیا، جس جگہ عذاب آیا تو وہاں بہت بڑا ایک کھڈا بنا دیا، اور اس پر آج سمندر ہے، اور وہ سمندر گواہی دیتا ہے کہ یہاں پر کسی وقت میں اللہ کا عذاب آیا تھا. نشانی چھوڑ دیا. وفی موسیٰ، لوط علیہ السلام کے قوم کا قصہ ختم. مختصر، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مختصر یہاں ایک ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے کیا چھوڑی؟ نشانی چھوڑی، سبق حاصل کرنے کی نشانی چھوڑی. کب؟ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو بھیجا. کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. الی فرعون، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. بسلطان مبین، واضح نشانی، واضح دلیل لے کر کے، کھل مکھلا دلیل لے کر کے، کھل مکھلا دلیل لے کر کے اس کے پاس بھیجا. اور جب اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرمایا تھا فقولا لہ قولا لینا، جب اس کے پاس جاؤ تو کیا کرنا؟ سختی سے بات مت کرنا. دائی کا کام کیا ہے کہ جب وہ دعوت لے کر کے دوسرے کے پاس جائے تو سختی سے دعوت نہ دے، بلکہ کیسے؟ نرم لہجے میں، نرم انداز میں. فقولا لہ قولا لینا، تو تم اس کو نرمی کے ساتھ کیا کرنا؟ دعوت دینا، سخت لہجہ اختیار مت کرنا. واضح نشانی لے کر، کھل کھلا نشانی لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. عصائے موسیٰ بھی ہو سکتا ہے، ید بیضا بھی ہو سکتا ہے. فتولا برکنہ، ہائے کیا کرے؟ فتولا، اس نے منہ موڑ لیا، برکنہ، اپنے رکن کے ساتھ. رکن، اور دوسرا ترجمہ اپنی طاقت کے ساتھ اس نے منہ موڑ لیا. اس کی طاقت کیا تھی؟ اس کی فوج، اس کا لشکر، اس کے عمرہ، اس کے وزراء، وہی اس کی کیا تھی؟ طاقت تھی. تو ان کے ساتھ خود بھی نہیں مانا اور باضابطہ بنا لیا، نہ خود ماننا ہے نہ دوسروں کو ماننے دینا ہے. تو خود بھی نہیں مانا اور اپنی فوج، اس کے جو وزراء عمرہ تھے، ان کو بھی ماننے نہیں دیا. وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یا تو جادوگر ہے یا مجنون ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ کس طرح آئی؟ فاخذناہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا. وجنودہ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا. کیسے پکڑا؟ فنبذناہم، ہم نے ان کو پھینک دیا. فی الیم، سمندر. وہو ملیم، وہ اپنے آپ پر ملامت کر رہا تھا. کون؟ فرعون اپنے آپ پر کیا کر رہا تھا؟ ملامت کر رہا تھا. وفی عاد، ختم. فرعون کا قصہ بھی ختم. وفی عاد، اور قوم عاد کے اندر بھی ہم نے سبق حاصل کرنے کی کیا چھوڑ دی؟ نشانی چھوڑ دی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بھیجا بانجھ ہوا. عقیم، عقیم کہتے ہیں جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو. عقیم کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو. تو جو قوم عاد پر ہوا چلی تھی اس کے اندر بھی کوئی خیر نہیں تھی. اس کے اندر کیا تھا؟ شر ہی شر تھا. جب ہوا چلی تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے.
ختم ان کا قصہ. ما تذر من شیء، اس ہوا کی خاصیت کیا تھی؟ ما تذر، نہیں چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر سے یہ گزرتی تھی، جس پر یہ آتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر بنا دیتی تھی اس کو چورا چورا، ختم کر دیتی تھی. اتنی سخت ہوا تھی، اتنا سخت عذاب. مگر یہ عذاب آیا کیوں ان پر؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے احکام کو اور نبی کی بات کو نہیں مانا تھا. وفی ثمود، ان کا قصہ بھی ختم. آگے سمود، وفی ثمود، اور سمود میں بھی، قوم سمود کے قصے میں بھی ہم نے عبرت کی نشانی چھوڑ دی. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، تم مزے مار لو، حتی حین، ایک وقت تک. فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقہ، تو ان کو پکڑ لیا کڑک بجلی نے. وهم ينظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. مگر فمستطاعوا، تو انہوں نے طاقت نہیں رکھی، من قیام، کھڑے رہنے کی، کھڑے ہونے کی ان کو طاقت نہیں رہی. عذاب جب آ گیا تو ٹکنے، عذاب کے سامنے ٹک نہیں سکے. وما كانوا منتصرین، اور وہ بدلہ لینے والے بھی نہیں تھے. وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام، اور قوم نوح کے اندر، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی عبرت کی نشانی ہے، چھوڑی ہم نے. من قبل، ان سے، اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے قوما، ایسے لوگ، فاسقین، جو فرما برداری سے نکل چکے تھے. فاسق لوگ تھے، نافرمانی کرنے والے تھے. جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو مانا نہیں. پیچھے ہم نے سنا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے اندر ٹھہرے رہے 50 سال کم 1000، یعنی 900 950 سال تک ان کے اندر ٹھہرے رہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں. جب بھی دعوت دی تو انہوں نے ان کا کیا کیا؟ مذاق اڑایا. تو آخر میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایمان نہیں لائے گا. لہذا اب آپ ایک کشتی بنائیے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. جب کشتی بنائی تو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی کو بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب جب کوئی سردار وہاں سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑاتے تھے. پھر اللہ کا عذاب آیا اور ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی. تو اسی کو فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں ہم نے نشانی چھوڑی اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ تھے، کیسے لوگ تھے؟ فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ تھے، یعنی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا